اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ترجمہ: اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دیجیے اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرمائیے، اور باطل کا باطل ہونا دکھا دیجیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ ترجمہ ہے اس دعا کا۔ فانی صورتیں اسے عظیم الشان اور مضبوط حقیقت نظر آنے لگتی ہیں، جو باطل ہے، غلط ہے، وہ حق نظر آنے لگتا ہے۔ اس تقلیب الابصار سے حدیث پاک میں پناہ مانگی گئی ہے کہ آدمی کا دل ایسا ٹیڑھا ہو جائے جو الٹے کو سیدھا سمجھے اور سیدھے کو الٹا سمجھے۔ یہ طبیعت اتنی بگڑ گئی اس کی، حدیث پاک میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اور یہ دعا سکھائی گئی: اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دیجیے اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرمائیے، اور باطل کا باطل ہونا دکھا دیجیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ بس اللہ والے اس قہر سے محفوظ کیے جاتے ہیں۔ جو اللہ والا ہوگا وہ اس قہر سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ لیکن حسینوں کے چہرے پر نظر پڑتے ہی نظریں نیچی کر لیتے ہیں، کیونکہ حسین جسموں کے اندر گندگی ان کو سامنے نظر آتی ہے۔ حسینوں کے اندر جو بڑی چکنی چپڑی عورتیں ہیں، لڑکے ہیں، مرد ہیں، یہ بڑے حسین جمیل لڑکے ہیں، بڑے حسین نوجوان ہیں، تو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر یہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ اور اندر کا خزانہ ان کو نظر نہیں آتا۔ اندر سب کیا ہے؟ پیشاب پاخانہ بھرا ہوا۔ اندر کیا ہے یا نہیں ہے؟ سوچو پہلے۔ سارے بدن میں کہیں بھی ذرا سا پن مار کے دیکھو، گلاب کا عرق نکلے گا یا شہد نکلے گا؟ کیا نکلے گا؟ اور پیٹ میں مار کے دیکھو تو کیا نکلے گا؟ تو اندر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے ہمارے اوپر پلاسٹر کر رکھا ہے، ساری گندگی کو چھپا رکھا ہے۔ سب پیشاب پاخانہ اندر بھرا ہوا ہے، اور اوپر چاندی کا ورق ہے۔ اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پیشاب پاخانے سے بھی بدتر چیز ہے، یہ سمجھنا ہے۔ اس لیے تو آئے ہو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما دے کہ اندر سب کیا ہے؟ پیشاب پاخانہ بھرا ہوا ہے، چاندی کا ورق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پیشاب پاخانے سے بھی بدتر چیز ہے۔ تو جب کسی فانی حسین شکل پر نظر پڑے اور فوراً ہی دل میں مستی آئے تو فوراً نظر ہٹا لو۔ کیا کرو؟ اور اس مستی سے پناہ مانگو کہ میری صورت، میں نے اس حسین صورت کو دیکھ کر کیوں دل میں مستی پیدا کی اور کیوں مزہ لیا۔ اور خاص طریقے سے وہ جو موبائل دیکھتے ہیں، موبائل کھولو، سب سے پہلے وہی مکار آتی ہیں، انہی کے فوٹو آتے ہیں۔ تو تم کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، فوراً اسے ہٹاؤ ایک طرف اور اللہ کی پناہ کہو، ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ عذاب کی مستی ہے، یہ عذاب کی مستی ہے، یہ وہی مستی ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔
لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اور وہ قوم لوط والے اپنے نشے میں مست ہو رہے تھے۔ جب ان کو لڑکے دکھائی دیتے حسین نوجوان تو وہ ان کے پیچھے پھرتے، بیوی اب ترس رہی ہیں، شادی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت نوح لوط علیہ السلام نے بھی فرمایا میرے مہمانوں کو نہ تکو، ان کو پر تکلیف نہ دو، میری بیٹیاں موجود ہیں، اگر کہو تو میں ان سے نکاح کر دوں۔ انہوں نے کہا ہمیں بیٹیاں نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ مہمان چاہیے جو حسین جمیل تمہارے یہاں ہیں۔ اور وہ تھے کون؟ فرشتے۔ وہ کون تھے؟ فرشتے تھے جو انسان کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں آئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے گھبرائے کہ ایسا نہ ہو یہ ہاتھ درازی کر دیں اور خدا نہ خواستہ عذاب آ جائے، یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ انہیں سمجھا رہے ہیں مگر وہ ماننے کو تیار نہیں۔ جب وہ نہ ماننے کو تیار ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھ کر، اللہ والوں کو رنج ہوتا ہی ہے غلط کام سے، غلط بات سے، تو آپ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہوئیے گا، ہم ان کا دماغ صحیح کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی عقل اوندھی ہو گئی ہے نا، سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر کی مستیاں لے رہے ہیں، ہم ان کا دماغ صحیح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا، فرشتے گئے پر زمین میں مارا اور اس زمین کو اٹھا کر اوپر لے گئے، پھر الٹ کر کے ساروں کو زمین پر تباہ برباد کر دیا اور اوپر سے پتھر برسنے شروع ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے جس آدمی کا نام اس پتھر پر لکھا ہوا ہوتا تھا وہی پتھر اس کے جا کے لگتا تھا۔ یہاں تک کہ بیوی کو بھی یوں کہہ دیا تھا حضرت لوط علیہ السلام نے، کیونکہ وہ کافروں سے ملی ہوئی تھی، تو کافر تو تھی لیکن زانی نہیں تھی، بدکار نہیں تھی۔ جتنے پیغمبروں کی بیویاں ہوئی ہیں کافرہ تو ہوئی ہیں، مشرکہ تو ہوئی ہیں، مگر بدکار کوئی نہیں ہوئی۔ بدکار بیوی نبی کے نکاح میں کیسے آ سکتی؟ تو اس لیے آپ نے فرمایا دیکھو تمہیں خاص طریقے سے کہہ رہا ہوں اور سارے ایمان والوں سے کہا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ جب پیچھے بستی الٹی اور پتھر برسنے شروع ہوئے اور ہائے مر گئے، ہائے لٹ گئے، ہائے بربادی شروع ہوئی آوازیں، تو بیوی نے یوں مڑ کے پیچھے کو دیکھا، ایک پتھر اس کے آگے لگا، وہیں بھسم ہو گئی۔ اور جنہوں نے پیغمبر کی بات کو مانا ان مستیوں سے الگ رہے، وہ مستی کے ساتھ آج گزر گئے، پار ہو گئے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ ہے وَلَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ قوم لوط والے اپنے نشے میں مست ہو رہے تھے۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی خبیث نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خبیث نہیں جو چند دن کے حسن فانی پر اپنے کریم مولا اور اپنے خالق اور پالنے والے کو ناراض کرتا ہے۔ اس سے زیادہ بڑا کمین کون ہوگا؟ یہ آدمی طبیعت کا خسیس اور کمینہ اور نہایت غیر شریف ہے۔ اگر اس میں حیا اور شرم ہوتی تو اپنے اللہ کو ناراض نہ کرتا۔ ملا علی قاری محدث عظیم لکھتے ہیں کہ حیا کی تعریف ہے فَإِنَّ حقیقت الحیاء ان مولاک لا یراک حیث نہاک، یعنی حیا کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا تم کو نافرمانی کی حالت میں نہ دیکھے۔ کچھ حیا ہے، شرم ہے؟ اگر ہے تو اندازہ لگاؤ۔ حیا کی تعریف یہ ہے کہ تمہارا مولا، تمہارا پروردگار تم کو نافرمانی کی حالت میں نہ دیکھے، تب سمجھ لو یہ بندہ حیا اور شرم والا ہے۔ ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ایسی مشق کر رکھی تھی کہ اپنے گھر میں، اپنے مکان پر، اپنے مجلس خانے میں جب بیٹھتے تھے تو اس طرح بیٹھتے تھے جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں، جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے رہتے تھے، سارا دن یوں ہی بیٹھے تھے، ساری رات یوں ہی بیٹھے رہتے تھے۔ ہم مسجد میں جا کے اگر بلوتھا مار کے عادت نہیں ہے، عادت ڈالی نہیں ہے، انہوں نے عادت بنا لی تھی اپنی جوانی سے، تو پیروں کو عادت ہو گئی تھی، پلوتھی مار کے بیٹھنے کی عادت نہیں تھی، تو ان کو عادت ہو گئی تھی، اور جب عادت ہو گئی تو وہی عبادت ہو گئی، ہے نا۔ اس طرح بیٹھتے تھے با ادب، رات کو سر پہ سے ٹوپی نہیں اتارتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ رات کو بھی ٹوپی نہیں اتارتے سر پہ سے سوتے ہوئے، تو اتار کے رکھ دینا چاہیے۔ تو آپ نے کیا عجیب جواب دیا،
اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی حیا اللہ والوں کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، اور حضرت کے اندر کتنا غلبہ تھا اس کا۔ ہاں، فرمایا دن میں مخلوق کی شرم، دن میں کوئی کیا کہے گا، اور رات کو خالق کی شرم۔ دن میں مخلوق کی وجہ سے ننگے سر نہیں ہو تو رات کو خالق کی شرم۔ اور اب تو عجیب حال ہو گیا، دماغوں کا اتنی گندگی بھر گئی ہے، اتنے بے حیا آگ بن گئے ہیں۔ موٹا جوتا ہے نا، فٹے دار، اس میں باندھو سے رکھ کے بینچ کھڑا ہونا بیٹھنا مشکل، اگر بیٹھنے کا نمبر آئے تو یہ سوچیں کون ہو، جوتا اتارنا پڑے گا۔ پھر وہی نہیں، جوتے کے اندر موزے بھی ہیں، جراب بھی ہیں، ہے نا، کبھی یہاں تک کیا ہوئے، اب چھوٹی چھوٹی آنے لگی۔ میں نے ایک سے پوچھا یہ کیوں پہنی، کہنے لگے جوتے میں پیر خراب نہیں ہوتے، جو ہوگا یہ موزہ یہ جراب ہی خراب ہوگی، ایسے چلیے۔ میں عقل مندوں سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ سارے بدن میں سب سے بڑا درجہ پیروں کا ہے یا سر کا ہے؟ ہے نا، سر کا ہے۔ تو ڈھکنے کے قابل سر ہے یا پیر ہیں؟ اور ہو رہا کیا، الٹا ہو رہا، نہیں ہو رہا کہ جو سب سے بڑا وہ تو ننگے پھر رہے، وہ تو ننگا پھر رہا ہے، اور جو پیر ہے مزدور، جہاں کو چل بیت الخلاء میں چل جا رہا لے کے، پیر جا رہے ہیں مزدور، ایسے مزدور کے اوپر جراب بھی ہے، مزدور کے اوپر بہترین جوتے بھی ہیں، سر کے اوپر 5 روپے کی 10 روپے کی ٹوپی نصیب ہے۔ یہ بے حیائی ہے کہ نہیں؟ یہ حیا ہے۔ اس لیے بے حیا لوگ حیا دار لوگوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، وہ دیکھو ٹوپی والا جا رہا، وہ دیکھو ٹوپی والا جا رہا۔ ان سے ڈر کیوں ہے ان کو؟ ان سے ڈر کیوں ہے؟ اگر یہ سارے ٹوپی والے ہو گئے تمہاری بے حیائی میں فرق آ جائے گا، تمہاری نہیں چلنے کی کوئی، یہ ڈر ہے۔ اس لیے وہ بے حیا والوں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ پیر کا درجہ بڑا ہے کہ سر کا؟ سر کے اوپر امامہ ہونا چاہیے، بادشاہوں کے سر پہ تاج ہوتا تھا، ہے نا، یہ شرم والا ہے۔ آج آپ کسی بد نظری کرنے والے کو بے غیرت یا بے حیا کہہ دیں تو مرنے مارنے کو تیار ہو جائے، ہے نا۔ جو بہو بیٹیوں کو دوسروں کی تکتا ہے، بے حیا ہے، اور اگر اسے بے حیا کہہ دو ابھی لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے گا۔ اس لیے ہر وقت اس کا خیال رکھو کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے، میری نظر پر ان کی نظر ہے، میری نظر پر ان کی، کس کی؟ یا بچ سکتے ہیں کہیں؟ کوئی جگہ ہے جو اللہ سے چھپ جائے؟ بیت الخلاء میں فرشتے، حفاظت والے فرشتے باہر رہ جاتے ہیں، یہ نام اعمال لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین یہ بھی باہر رہ جاتے ہیں، اندر اللہ پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی پردہ کسی کا نہیں ہے۔ یہاں ایک دن بارات آ رہی تھی، میں گیا نکاح پڑھانے کے لیے، جب ادھر کونے پہ آیا تو ادھر سے 10-12 عورتیں بارات میں آئی تھیں، اور جا رہی، بال تو یوں کھلے ہوئے، اور کوئی ساڑی کر رہی، کوئی گھر گھرا سا پہن رہی، کوئی کچھ کر رہی ہے، کوئی کچھ اس طرح۔ اب میں دیکھوں یہ ہجڑے کہاں سے آ گئے، یہ ہجڑے کہاں سے آ گئے؟ پھر خیال پیدا یہ کون ہے؟ میں نے ایک سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ بارات میں آ رہی ہیں۔ آ رہی ہیں؟ اللہ اللہ، عورتوں کا بارات میں اس طرح جانا اور بے غیرت بن کر جانا منہ کھول کر، اور پھر یوں کہہ رہی ہیں ہم جو آئے ہیں اپنے بستی سے، اپنے وطن سے بارات میں، یوں ہی نہیں آئے بناؤ سنگار کر کے، بلکہ ہم تم سب کو بے حیا بنانے آئے ہیں، تم سب ہمیں دیکھو، ہے نا۔ بعض دفعہ تو آدمی کی نگاہ ڈل جاتی ہے تو وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اسے یوں پتہ نہیں چلتا یہ گناہ ہے، بھول جاتا ہے اس بات کو، اور پھر یاد آتا ہے وہ تو گناہ ہے، اب کہہ رہا ہے اللہ معاف کر دی، اللہ معاف کر دی، اسے پتہ ہی نہیں رہتا، وہ تو یوں دیکھے یہ کیا روپ بنا رکھا، روپ کو دیکھنے میں ایسا غرق ہو جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن اللہ والے نظریں نیچے رکھ کے چلتے ہیں، یوں ادھر ادھر سے رنگین سا کپڑوں والا، چاہے مرد ہی ہو، وہی کا کوئی زنانوں سے کم ہے؟ جو رنگین کپڑے پہن رہا ہے نوجوان لڑکا، تو وہی کا کوئی زنانوں سے کم ہے؟ زنانوں کے بیچ والا۔ تو نظروں کو نیچی رکھتے ہیں، ضرورت ہونے پر نظر اٹھاتے ہیں، ورنہ نہیں۔ کیسی مشق کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز دلی میں جو تھے،
ایسی مشق تھی حضرت کو کہ نظریں اگر یوں ہیں تو بس یوں ہی ہیں، اگر یوں بیٹھے ہیں تو یوں، لوگ آ کے بیٹھے ہیں دیکھتے ہی نہیں کسی کی طرف، بس نظریں ایک جگہ جمی ہوئی، ضرورت ہوئی تو نظریں اٹھا لی ورنہ تو نہیں۔ بڑے بڑے اجتماع میں ہم نے دیکھا حضرت کو ایک طرف نظریں ہیں یوں تو یوں جو ہیں، سامنے نظر ہے تو بس یوں ہی ہے، نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے، بیان کر رہے ہیں تو اسی انداز کے ساتھ۔ سردرے میں جب اجتماع ہوا تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کا بیان چل رہا تھا، جب حضرت آ گئے تو بیان شروع ہو گیا۔ جب بیان شروع ہو گیا تو چاروں طرف گھپلا، لوگ بھیڑ امنڈ آئی باہر سے بھی، حضرت جی آ گئے، حضرت جی آ گئے۔ اب جو پہلے سے بیٹھے تھے ان کسی کے سر پہ ہاتھ پیر رکھے، کسی کے پیر پہ پیر رکھے، بھیڑ میں کیا فرض ہے، وہ اسے دھکا دے، وہ اسے مکہ دے، کیا اندھے ہو رہے اب یہ ہو رہے۔ اب ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا ایک طرف، شاید مار پٹائی بھی ہو گئی۔ تو جب ادھر شور و غل ہوا تو لوگ سمجھا رہے ہیں، چپ کر رہے ہیں، نہیں سنتے، وہ نہیں سنتے۔ جب نہیں سنتے تو حضرت نے اپنی آواز بند کر دی، بیان آواز بند کر دی، بند کر کے دیکھتے یوں ہی رہے اپنے نیچے، کوئی آواز بند ہو گئی۔ شرم والا تو اتنی بات، حضرت جی کا بات چپ کیوں ہو گئے، شاید ہماری بات سے احساس ہو رہا، چپ ہو جانا چاہیے تھے، نہیں، لیکن بعض پھر بھی ایسے تھے جو چپ نہیں ہوئے۔ اچھا، میرے چپ ہونے سے چپ نہیں ہوئے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت کچھ نصیحت فرمائیے، ہم بیٹھے ہیں آپ چپ چاپ بیٹھے ہیں، کچھ نصیحت فرمائیے۔ فرمایا جو ہماری خاموشی سے فائدہ حاصل نہیں کر رہا وہ ہمارے بولنے سے کیا حاصل کرے۔ بولنا کو ضروری ہے، چپ ہونا بھی تو عبادت ہے، کتنے گناہوں سے بچو گے۔ تو جب وہ آواز نہ بند ہوئی کچھ لوگوں کی تو مجبوراً حضرت نظر یوں کر کے ادھر کو دیکھنا شروع کر دی، خاموش ہیں بس یوں دیکھتے رہے۔ اللہ کی قدرت کیسی نظر تھی، اللہ کے ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ تو جب بھی نظر ادھر کو کر کے دیکھتے رہے، سارا مجمع ادھر کا بیٹھتا چلا گیا، اور جب خاموش ہو گئے سب تو پھر چہرہ ادھر کر کے پھر بیان شروع کر۔ ایک دفعہ یوں نہیں کہا چپ ہو جاؤ اللہ کے بندے، کچھ یہ ہے عملی تبلیغ، یہ ہے عملی تبلیغ۔ زبان سے تو کہتے ہیں، عمل کر کے دکھاؤ خود اثر ہو۔ تو ان لوگوں نے مشق کر رکھی تھی۔ مرکز دلی میں ایک آدمی باولا دماغ کے کچھ کمی تھی، پریشان کر رہا تھا، باہر نکال لیا پھر آ جا، باہر نکال لیا پھر آ جا، 3 دن ہو گئے پریشان کرتے کرتے۔ بس مولانا سلمان صاحب تھے حضرت کے خادم، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم، بس انہوں نے کہا بھائی یوں نہیں کام چلنے کا، اسے پکڑ کے جا کے اندر لے گئے کمرے میں اور جا کے حضرت کے پاس سامنے بٹھا دی۔ تو حضرت یوں بیٹھے تھے خاموش، اندر چل رہے ہوگے، غور و فکر اپنا خاموش ہے۔ تو حضرت نے دیکھا نہیں کون آیا کون گیا، وہ سامنے بیٹھا ہے، تو نظریں یوں آہستہ آہستہ ادھر کو چلائی، اور وہ سامنے بیٹھا تھا، ایک دم اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اور اس میں بہت سی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں جو بیان کرنے کی نہیں ہیں، کیونکہ مجمع اہل نہیں ہے، اس لیے وہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ نظریں یوں چلائیں، جب نظریں اس کی گھٹنوں کے پاس پہنچی وہ پیچھے کو ہٹنا شروع ہو گئی، اور نظریں اس کی طرف کو چلتی جا رہی ہیں، وہ پیچھے کو ہٹتا جا رہا ہے، اس کے پیچھے نظریں چل رہی ہیں، اوپر نہیں دیکھتے۔ دروازے میں جب جا لیا باہر اٹھ کے ایسا بھاگا، پھر نہیں دکھا مرکز میں، پھر وہ مرکز میں نہیں دکھا۔ تو آپ نے یوں نہیں پوچھا مولانا سلمان صاحب سے کیوں لائے ہو، کیا بات ہے، یا اس سے پوچھتے بھائی کیا بات ہے، کچھ نہیں۔ ہر گلے را رنگ بوئے دیگر، ہر گل کی خوشبو اور رنگ الگ ہوتا ہے، سب اللہ والوں کا رنگ الگ ہے، سب کا ایک سا نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی کو کسی پر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے حضرت تو ایسے تھے، وہ تو تھے جب تھے، اب دیکھ کیسے ہیں، تیرے واسطے یہی کافی ہے، وہ نہ صحیح، اب تیرے واسطے یہی کافی ہے۔ تو کیا فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتا اس میں حیا کہاں ہے۔ اس لیے ہر وقت اس کا خیال رکھو کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، میری نظر پر ان کی نظر ہے۔ ایک آدمی نے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا اپنی نگاہ بد کا کہ میری نگاہ غلط اٹھتی ہے، غلط چلتی ہے، آپ نے جواب لکھا، اس نے عمل کیا، کچھ دن کے بعد پھر وہ ٹوٹ گیا پرہیز، پھر لکھا، پھر وہ ٹوٹ گیا، دوسری دوا بتائی، وہ بھی علاج چھوٹ گیا،
پھر اس نے کہا حضرت میں تھوڑے دن تو رک جاتا ہوں جب آپ علاج بتاتے ہیں، مگر پھر حالت میری ایسی ہو جاتی ہے، اب میں اس سے بڑا پریشان ہوں، آپ مجھے کوئی اور راستہ بتائیں، دعا فرمائیں۔ حضرت نے لکھا جواب میں، تم غور نہیں کر رہے ہو، اپنے بدلنے کی غور نہیں کر رہے ہو۔ بھلا اگر کوئی غور کرے تو بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا۔ تم اپنے بدلنے کی غور نہیں کر رہے ہو۔ پھر فرمایا حضرت نے، اچھا اب اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک علاج پیش خدمت کرتا ہوں، ایک علاج پیش خدمت کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی حسین ہو اور تمہاری نظر ادھر کو چلنے کو ہو اور سامنے تمہارے کھڑا محمد مسیح اللہ نظر آ رہا ہو، اپنے کو فرمایا یعنی تمہارا پیر سامنے کھڑا ہوا نظر آ رہا ہو، تو یہ بتاؤ تم کیا اس وقت بھی ادھر کو دیکھو گے؟ یہ جواب لکھا۔ اس نے دوبارہ سے اس کے بعد پھر خط لکھا کہ حضرت جب سے آپ نے یہ علاج بتایا مجھے تو ہر وقت یہی دھیان رہنے لگا کہ حضرت جی دیکھ رہے ہیں، حضرت جی دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کا دھیان تو ہے نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن حضرت کا دھیان، یہ علاج تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، کبھی یہاں پھر کیمرے میں اس کے ذریعے چھان بین ہو جائے، پکڑا جاؤں کہ یوں گھور رہا تھا، یوں باتیں کر رہا تھا، تو بولا آدمی بچے گا نہیں بچے گا؟ بڑا متقی بن کر رہے گا، وہاں کیمرہ لگ رہا ہے نا، کتنا بڑا متقی بن جائے۔ اور یہ ہمارا دھیان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب اللہ کا ذکر بیٹھ کر کرو، لا الہ الا اللہ، ساری گندگیاں یہاں سے نفس کی نکال کر اور دل سے گزار کر سب کو نکال کے پھینک رہا ہوں، لا الہ، ادھر لاؤ، پھینک دی ادھر۔ اب کہو اللہ تیری محبت کو دل میں بٹھاتا ہوں، الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ جیسے پڑھو توجہ کے ساتھ، سب گندگی ادھر نکال رہا ہوں، ساری خباثتیں، ساری بے حیائی کی باتیں ادھر پھینک رہا ہوں۔ تھوڑی دیر اس طرح بیٹھ کر ذکر کرو، اور جب اللہ کا نام لو، اللہ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے طرف توجہ کر کے اللہ کے عرش سے نور آ رہا ہے، میرے دل پر ٹپکے لگ رہے ہیں، اللہ 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 اللہ۔ کبھی کبھی یوں کہو، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ سمیعی، اللہ بصیری، اللہ خبیری۔ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری بات کو سن رہا ہے نا؟ یہ توجہ جب ذکر میں کرو گے مستی بڑھ جائے گی نہیں بڑھ جائے گی؟ ذکر کرنے کے وقت میں مستی بڑھ جائے گی نہیں بڑھ جائے گی؟ ہاں یہ ہے لا الہ، سب پھینک دے ادھر، اور الا اللہ ادھر، اللہ ادھر، غیر اللہ ادھر، مشق کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، چل رہی ہے، مستی بڑھ گئی۔ ایک بزرگ کے پاس ایک مولوی صاحب پہنچے، اثر سنا رہا ہوں، اثر، بیٹھے خاموش بیٹھے، تو ان بزرگ نے فرمایا، مولوی صاحب کلمہ بھی یاد ہے آپ کے؟ نہیں، کلمہ بھی یاد ہے نہیں؟ اب مولوی صاحب مسکرائے ذرا اس انداز سے کہ نہیں بھی پتہ نہیں میں مولوی ہوں تو کلمہ یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں مولوی ہوں کلمہ یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں حضرت یاد ہے، کیوں نہ ہوتا، ہم تو دوسروں کو یاد کرواؤں۔ اچھا سنائیو۔ اب مولانا کو چھیڑنا مقصد تھا نا، ہے نا، کہ تم ابھی تک علم ظاہر حاصل کیے ہوئے ہو، ابھی تم نے ایک ظاہری کلمہ پڑھا ہے، باطن کی طرف نظر توجہ۔ مولوی صاحب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ تو اتنا ہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ تو اتنا ہی ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم تو الگ سے چیز ہے۔ مولوی صاحب نے پڑھ دیا، ان بزرگ نے فرمایا بس یہی سیکھا کلمہ؟ جی ہاں، اور بھی کچھ سیکھا؟ اور کیا ہو، کلمہ تو یہی ہے، لا الہ الا اللہ، یہی تو کلمہ ہے، اور کیا ہے؟
تو انہوں نے فرمایا مولوی صاحب رنگ میں آئے، ان کو سمجھانا تھا ایک عالم اگر سنور گیا تو پتہ نہیں کتنے کو سنوارے گا، عالم کو سنوارے گا۔ جب عالم ہی بگڑا ہوا ہے، یہ تو یہی ہے، یہ تو بدعت پھیلا رہے ہیں، یہ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، 100 ترکیب بتاؤ گا اور چلتوں کو بھی روک دے گا۔ اس لیے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مولوی کو دیر میں مرید کرنا، بہت تعویلات کرے گا، بہت اشکالات پیش کرے گا، مولوی کو جلدی مرید نہ کرنا، دیر میں مرید کرنا، اور جب مرید ہو جائے گا پھر دیکھنا مراد کو جلدی پہنچے گا کیونکہ علم ہے اس کے پاس، اور جب وہ علم حاصل کر کے مراد کو پہنچے گا تو دنیا کو رنگ دے گا۔ تو جاہل آدمی کا مرید ہونا اتنا مشکل نہیں جتنا عالم کا ہونا مشکل ہے۔ تو فرمایا مولوی صاحب کلمہ بھی نہ سیکھا، کہا یہ اور کلمہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کلمہ یہ ہے لا الہ، بھائی یوں کر کے جب انگلی ادھر رکھی تو ادھر کمرے میں جتنا سامان تھا سارا ادھر آ گیا۔ پھر فرمایا الا اللہ، پھر ٹھکانے پا گیا، لا الہ کہیں ادھر آ جاوے اور الا اللہ کہیں تو ادھر آ جاوے۔ 10-12 دفعہ اس طرح ضرب لگا کے مولوی صاحب نہیں دیکھ رہے، آنکھیں پھاڑ کے یہ کیسا کلمہ بھائی، یہ تو کسی کتاب میں بھی نہیں پڑھا نہ کسی سے سنا، یہ کیسا کلمہ ہے؟ ورنہ مولوی صاحب یہ ہے کلمہ۔ اور مولوی صاحب حیران، غور شروع ہو گئی۔ جب ہم نے کہا لا الہ کوئی معبود نہیں، ہم نے تو صندوق کو معبود سمجھ رکھا ہے، چولہے کو معبود سمجھ رکھا ہے، زمین دکان کو معبود سمجھ رکھا ہے نا، دوا رکھی ہے اسے معبود سمجھ رکھا ہے، دوا سے فائدہ ہوگا، ہے نا۔ ہم نے تو کھانے کو معبود سمجھ رکھا ہے، اس سے پیٹ بھرے گا، تو ہم نے معبود سب کا انکار کرنا ہے، لا الہ کوئی میرا معبود نہیں، نہ دوا میرا معبود، نہ کھیتی میرا معبود، نہ دکان میرا معبود، میرے پالنے والا کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو جب سب کا انکار میں نے کر دیا تو سامنے ہے کیوں؟ سامنے ہے کیوں؟ لا الہ سب غائب، کچھ بھی نہیں۔ پھر کہا الا اللہ ایک اللہ کے سوا، تو معلوم ہوا اللہ ہی نے دوا اتاری، اللہ ہی نے دکان کرنے کو کہا، اللہ ہی نے کھیتی کرنے کو کہا، اللہ ہی نے کھانے کو کہا، اللہ ہی نے نہانے کو کہا، اللہ ہی نے بچے پیدا کرنے کو کہا، اللہ ہی نے تو کہا۔ تو الا اللہ جب آ جائے گا تو اللہ کے حکم سے کرے گا، جو کچھ کرے گا اپنی مرضی سے نہیں۔ سمجھ میں آیا لا الہ الا اللہ کا مطلب؟ یہ فرمایا ان بزرگوں نے۔ اس لیے کہتے دوستو اگر ذائقہ چاہتے ہو تو آنکھیں بند کر کے ذرا اس دریا میں غرق ہو جاؤ، غوطے مارو، لا الہ کہہ کے غرق ہو جاؤ، الا اللہ میں غرق ہو جاؤ، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے دروازے تمہارے لیے کھولے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، شیخ کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق ہو، جس کا جتنا موقع ہو، ہمت ہو، فرصت ہو، اتنا کریں۔ ایک آدمی عیال دار ہے، بال بچوں دار ہے، ذمہ داریاں اس کے ذمہ ہیں، اب اس نے کلمہ شروع کر دیا اپنی مرضی سے، یا شیخ اناڑی تھا پیر، اس نے بتا دیا 1000 دفعہ کلمہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، 1000 دفعہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اب وہ کلمہ کا تو اثر آئے گا جب پڑھے گا یا نہیں آئے گا؟ جب ہاتھ رگڑو گے گرماہٹ آئے گا نہیں آئے گا؟ اب وہ جو کلمہ شروع کیا اس کا اثر آنا شروع ہو گیا، گرمی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اب جب گرمی شروع ہو گئی پیدا ہونی، اس کا ٹھنڈک کا نسخہ ہے نہیں جس سے وہ اس کی گرمی کم رہے، کیونکہ یہ کلمہ جو ہے بڑا گرم ہے، اور یہ ایسا گرم ہے کہ جب یہ انسان کے دل میں آتا ہے تو گرمی اٹھاتا ہے، اسے بار بار پانی کی ضرورت ہے۔ بعض بیج دنیا میں بھی ہے نا ایسے، ہے نا، جیسے پیاز ہے، اب اس کا بیج کتنا گرم ہوتا ہے، اگر اسے پانی نہ دو اس کی ضرورت کے مطابق بار بار تو چھوٹے چھوٹے رہ جائیں۔ بعض بیج زیادہ پانی مانگتے ہیں اور بعض کم، کاشتکار اس کو جانتے ہیں۔ تو یہ کلمہ جو ہے بڑا گرم کلمہ ہے، بیج اس کا بڑا گرم ہے، جب دل میں آ گیا تو اس نے بھی پانی دے دیا، اب بیج نے ذرا سی پھوٹ شروع کی اور کونپلیں باہر آئیں، ہے نا، اب اس نے اس کو پانی نہیں دیا، ہے نا، اس کا کھاد نہیں دیا، تو وہ جو نکلا تھا باہر پودا وہ بھی مر جائے۔ اس لیے آج مسلمان یہ کہتا ہے ہماری تو دعائی نہیں قبول ہوتی،
پتہ نہیں کون سے گناہ میں اللہ نے پکڑ لیا، یوں کہتے ہیں یہ بیج مر رہا ہے، اس کا جو پودا نکلا تھا وہ مرجھا رہا ہے، اور ڈر یہ ہے کہیں بالکل نہ مٹ جائے، پھر پانی دینے سے بھی نہ ابھرے گا۔ تو اس کا کھاد پانی کیا ہے وہ کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی تو بتائیں گے جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو کلمہ طیب ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والکلم الطیب، یصعد الکلم الطیب، یہ کلمہ طیبہ کا جو بیج تمہارے اندر ہے، یصعد یہ اوپر کو چڑھنا چاہتا ہے، اوپر کو زور لگا رہا ہے، اوپر کو بڑھنا چاہتا ہے، تلے دار بننا چاہتا ہے، مگر اس کو کھاد پانی نہیں مل رہا ہے، گرمی کی وجہ سے وہیں پھک رہا ہے، اس کو کھاد پانی کی ضرورت ہے۔ یا اللہ اس کلمے کا کھاد پانی کیا ہے؟ تو اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ فرمائے والعمل الصالح یرفعہ، الٹا پیش دیا ہے، قرآن کھول کے دیکھ لینا، الٹا پیش ہے کہ جب نیک اعمال تم اس کے ساتھ کرو گے، تقوی والی زندگی گزارو گے، حرام و حلال کی تمیز کرو گے، تو اعمال صالحہ کا پانی کھاد اس کلمے کو لگنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اس پودے کو اوپر کو اٹھاتا چلا جائے گا۔ والعمل الصالح یرفعہ، پھر اوپر کو لے جائے گا اٹھاتا، پھر وہ ہوگا کیا کہ جڑ تو اس کی یہاں ہے لیکن شاخیں اس کی آسمانوں میں، شاخیں اس کی آسمانوں میں۔ اب فرشتہ آ کر اس شاخ پہ بیٹھ رہا ہے، اس کی نورانیت یہاں دل میں آ رہی ہے، فرشتہ جو گھومنے والے ہیں وہ اس شاخ کے اوپر آ کے بیٹھے، اللہ اللہ شروع کر دی، فرشتے تو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، اس کے درخت کے ذریعے سے جو اوپر سے پانی مل رہا ہے بارش کا، یعنی اللہ کے ذکر کا، وہ اس درخت کی جڑ میں آ کر مومن کے اللہ والے کے دل میں ٹھنڈک پہنچ رہی ہے۔ درخت کو نیچے سے ضرورت ہے، اوپر سے بھی تو ضرورت ہے نا، ہوا کی، روشنی کی، پانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیسا جواب چھوٹی سی آیت میں دے دیا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ آئی سمجھ شریف میں؟ تو کلمہ کا ذکر ضروری ہے، پرہیز کے ساتھ، بے پرہیزی کے ساتھ، لیکن اگر بد پرہیزی کے ساتھ بھی کوئی کلمہ پڑھے گا، کلمہ پڑھنا پھر بھی کام کا ہے جب بھی اس کی بخشش ہوگی۔ حدیث شریف میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیب پڑھنے والے کو ضرور نفع دیتا ہے۔ فضائل ذکر میں پڑھا سنا ہوگا، فضائل ذکر میں، فضائل اعمال میں جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ طیبہ اپنے پڑھنے والے کو ضرور نفع دیتا ہے۔ کہاں سے کہاں پہنچ گئی بات؟ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتا اس میں حیا کہاں ہے؟ اس لیے ہر وقت اس کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، میری نظر پر ان کی نظر ہے۔ ہندوستان کو جو فتح کیا تھا محمد بن قاسم نے، جی اس وقت عمر کتنی تھی؟ 17 سال، 17 سال کا نوجوان لڑکا ہے نا، اور اتنی بڑی فوج کا کمانڈری کر رہا اور ہندوستان کو فتح کیا۔ اور آج ہمارا حال دیکھیں، 2 صحابی ایک کافرہ عورت کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گئے، ایک ادھر تلوار لیے ہوئے، ایک ادھر تلوار لیے ہوئے، بیچ میں اسے لے کے جا رہے ہیں حفاظت سے، کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی اچکا آ کر حملہ نہ کر دے، لے کے جا رہے ہیں۔ جب جا کر گھر چھوڑا تو گھر والے سارے اکٹھے ہو کے کہنے لگے ہاں مسلمان تو بڑے گندے ہوں، بدکاریاں کی ہوں گی، تیرا تو دماغ خراب کر دیا ہوگا، اور پھر اپنے مذہب کی دعوت دی ہوگی، زبردستی کلمہ پڑھایا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا۔ انہوں نے کہا چپ رہو۔ اس لڑکی نے، کافرہ نے کہا گھر والوں کو، بھائی ماں باپ کو، چپ رہو۔ بھائی نے کہا کیا بات ہے بہن، اتنی تو غصے ہو رہی، ناراض ہو رہی، ہم تو محبت میں پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جیسی عزت میری ان مسلمانوں نے کی ہے، حفاظت میری کی ہے، اتنا تو اس سگا بھائی بھی نہیں کر سکتا۔ نہیں سمجھے؟ نوجوان اور بہن بھائی ایک کمرے میں سوتے ہوں، گڑبڑ ہوگی نہیں ہوگی؟ اور بھی کچھ نہیں، تکنا شروع ہوگا، جب تکنا شروع ہوگا تو تکلا چبھے گا،
ہے نا. لیکن وہ صحابی اس طرح جا رہے ہیں تو یوں کہا یہ جو دو مجھے لے کر آئے ہیں، ایک نے بھی ایک دفعہ یوں نگاہ اٹھا کے میرے چہرے پر نہیں ڈالی کہ میں یوں سمجھ رہی تھی کہ یہ دونوں اندھے تو نہیں اٹکل پچو چل رہے ہوں، اٹکل سے چل رہے ہوں، میں تو اندھے سمجھ رہی تھی. یہ تھے وہ لا الہ الا اللہ والے. بولو ہے کمی نہیں، اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں. آپ حضرات نے محسوس کی تو آپ تشریف لائے، بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے. میری نظر پہ ان کی نظر پاسباں رہی. پاسبان مانے دربان، نگرانی کرنے والے. میری نظر پہ ان کی نظر، جب میں نے اس کی توجہ کی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری بات سن رہا ہے. میری نظر پہ ان کی نظر پاسباں رہی. افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم. اب سے پہلے ہم نے کیوں نہ یہ احساس کیا جی. افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم. اب سے پہلے اگر میرے دل میں یہ احساس آ جاتا تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا. اب تک بعد میں عقل آئی، چلو آئی تو صحیح. جس آدمی کو یہ استحضار ہوگا وہ شراب قہر اور عذاب کی مستی میں انشاءاللہ مبتلا نہیں ہو سکتا. خود بینی اور تکبر. خود بینی کسے کہتے ہیں؟ اپنا آپ کو اچھا سمجھنا. آئینے میں دیکھ لیا، منہ دیکھ لیا آئینے میں، اور داغ نہ دیکھا سینے میں. کتنے داغ لگے ہوئے ہیں. منہ بہت دیکھتے ہو آئینے میں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ جب آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ جیسے آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایک آنکھ اوپر ایک نیچے لگا دیتے. اللہ نے ہمیں حسین صورت عطا فرمائی، اے اللہ میری سیرت کو بھی اچھا بنا، میرا ہر کام اسی طرح ہو جیسے آپ نے میری صورت اچھی بنائی. آئینہ دیکھ کے یہ دعا پڑھتا تو خود بینی نہ ہوتی، اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھتا، اور جب اچھا سمجھے گا دوسروں کو گرا ہوا سمجھے گا. بناوٹ آوے گی نہیں آوے گی. کالے کو دیکھ کر ہے یا گندمی رنگ والے کو دیکھ کر وہ پسند کیا، دیکھو انہوں نے وہ پسند کیا لڑکا، میں پسند نہیں آیا ان کو، میرے مقابلے میں ہے کیا وہ، اور تو کیا ہے بے وقوف، تو کیا ہے. ایک بات یاد آ گئی مزے کی. کہیں سے بڑا حسین خوبصورت شیشہ آئینہ میں نقش و نگار بنے ہوئے، اوپر نیچے چاروں طرف فریم بنا ہوا بڑھیا. کہیں شہر سے کوئی مرید لایا، اپنے بزرگوں جن سے محبت ہوتی ہے ان کے پاس لے جاتے ہیں ہدیہ. تو وہ ہدیے میں وہ شیشہ لایا، کہا حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا. آپ نے دیکھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت اچھا آئینہ ہے، پانی بھی صاف ہے، اوپر سے بھی دیکھنے میں فریم وریم بہت اچھا ہے. خادم سے فرمایا لو اسے رکھ دو حفاظت سے، جب ہم منگایا کریں گے لے آیا کرنا. اب کبھی کبھی حضرت وضو کر کے نہا دھو کر کے شیشہ میں لائیو، لا کے اپنے بال چہرہ دیکھ لیا کرتے، اور دعا پڑھنے کی توفیق ہو جاتی، دعا بھی پڑھ لیا کرتے. مقصد تو چہرہ دیکھنا نہیں، عیب دیکھنا نہیں، بلکہ اپنے بال وغیرہ کچھ غلط ہوں، اس کو چغل خور بھی تو کہتے ہیں. بال کٹوائے، نائی نے کاٹ دیے، اب آئینہ دیکھے آپ نے دیکھا یہ بال چھوٹ رہے، اوہ اب کروں صحیح. تو کس نے چگلی کھائی؟ چغل خور نے، شیشے نے. تو چغل خور بھی ہوا نہ ہوا ورنہ تو کیا پتہ تھا کسی کو کیا کر دیا. اچھا پھر وہ دیکھ کر دعا پڑھ لی، اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی. اللہ میری آپ نے صورت اچھی بنائی، میری سیرت بھی اچھی بنائی، میری عادت بھی اندر سے اچھی ہو، میرا دل بھی اندر سے اچھا ہو. جیسے صورت ہے ایسے نہیں، صورت تو اچھی ہے، دل بگڑا ہوا. کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہے تو لڑکی پہ نظر پڑ گئی، گھر میں جانے کا راستہ نکال لیا، اس کے بھائی سے دوستی کر لی، بھائی سے دوستی کر لی، اس کے بہانے سے بیٹھک میں اور گھر میں بھی آنا جانا ہو سکتا ہے. یہ دیکھو ایک بزرگ بازار میں گئے، کسی نے کہا حضرت بازار میں آپ تشریف لائے، کیا بات تھی، کیا خریدنا تھا آپ کو جو خود تشریف لائے، خادم موجود ہیں. تو آپ نے فرمایا
دعا پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں، دعا پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں۔ کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ جو بازار میں کو گزرے اور اس دعا کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ایک دفعہ پڑھنے پر 10 لاکھ گناہ معاف فرمائے گا۔ بولو سستا سودا ہے کہ نہیں؟ ایک دفعہ بازار میں پڑھنا، مزہ آ جائیں گے نہیں آئے؟ تو اللہ والے وہاں بیٹھ کے نہیں اتنی کما سکتا تھا، اس لیے بازار میں کو چلایا تاکہ یہ دعا پڑھنے کا موقع مل جائے۔ تو یہ آئینہ دیکھنے کا موقع اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنا آپ میں اچھے لگیں، یوں دیکھ رہے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں۔ سمجھ لینا آئینہ دیکھنے والوں، آ رہی سمجھ میں؟ اور جب آئینہ دیکھو تو یہ اردو والا یاد کر لیو، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں۔ کتنے داغ لگے ہوئے ہیں؟ ان بزرگوں کو آئینہ منگایا، دیکھا، لو رکھ جاؤ، آئینہ منگایا، لے جاؤ رکھ۔ روزانہ کا یہ قصہ۔ ایک دن جو لے کے چلا وہ خادم، وہ ہاتھ میں سے چھوٹ گیا اور گر کے نیچے چورا چورا ہو گیا۔ اب بھی ڈر گیا، قیمتی آئینہ تھا، اب حضرت کو اطلاع دوں تو کیسے دوں؟ اطلاع بھی دینی ضروری ہے اور غصے سے بھی بچنا ضروری ہے۔ نالائق تیرے پہ اتنا بھی نہیں ہوا، اتنا سا کام بھی صحیح نہیں ہوتا۔ تو اتنا قیمتی آئینہ جب ٹوٹ گیا تو ناراضگی سے بھی بچنا ہے، غصے سے بھی حضرت کے بچنا ہے اور اطلاع بھی دینا ضروری ہے۔ کیا کروں؟ بس سوچ بچار میں پڑ گیا، کیا کروں کیا کروں؟ اللہ نے دل میں ڈال دی بات۔ کیا ڈالی؟ یہ فرمایا اس نے جا کر حضرت کو اطلاع کس طرح دی کہ از قضا آئینہ یہ چینی شکست۔ ہر چیز کا وقت ہے نہیں بھائی، مرنے جینے کا سب کا وقت ہے نہیں۔ تو اس نے کہا از قضا آئینہ یہ چینی شکست، کہ قضا آ گئی تھی اس آئینے کی اور وہ گر کے ٹوٹ گئی مقدر سے۔ از قضا آئینہ یہ چینی شکست، ٹوٹ گیا، اس کی قضا آ گئی تھی آئینے۔ تو اطلاع بھی ہو گئی کہ وہ آئینہ ٹوٹ گیا اور اوپر سے یہ مسئلہ بھی فٹ کر دیا کہ بغیر اللہ کے حکم کے تقدیر کے تھوڑا ہی ہو۔ کتنا ہوشیار تھا خادم ہے نا؟ تو خادم کتنا ہوشیار ہو، کیا پیر سے آگے بڑھ جائے گا؟ عقل مند تو بڑھ سکتا ہے، اپنے پیر سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے، درجوں میں بھی بڑھ سکتا ہے، لیکن ہوشیار نہیں بڑھ سکتا۔ سنانا آپ نے، بلی نے شیر کو سارے داؤ سکھا دیے تھے۔ کہنے خلا ہو تو نہیں رہا کوئی؟ کہنے نہیں، سب سکھا دیے جو میرے پہ داؤ آئے تھے، میں نے سب چیز سکھا دی، پکا ہو گیا تو۔ انہوں نے کہا اچھا تو ہولے صدیق۔ اب شیر نے جو اب پنجہ بڑھایا اور بھاگا بلی کی طرف کو، بلی ایک دم چڑھ گئی پیڑ کے اوپر، اب بیٹھا نیچے دیکھ رہا ہے۔ کہنے خالہ بلی یہ تو داؤ سکھایا نہیں تھا، کہنے یہ بھی سکھا دیتی تو میری خیریت میں فرق نہیں آ گیا تھا ہے نا؟ تو وہ بزرگ کو کیا کہہ رہا ہے ہوشیار؟ از قضا آئینہ چینی شکست، قضا آ گئی تھی اس آئینے کی، گر کے ٹوٹ گئے۔ تو اطلاع بھی ہو گئی اور اپنے غصے سے جان نہیں بچا رہا، یوں کہہ کے اس کی قضا آ گئی تھی، میری کیا خطا، میں تو بے قصور ہوں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب ان بزرگوں نے کیا جواب دیا؟ تو یوں ڈرتا ہوا لا رہا نا یہ گھڑ کے مسئلے مجھے سنانے کے لیے، ہم تو پہلے سے مسئلے جانتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ خوب شد اسباب خود بینی شکست۔ بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، آئینہ ٹوٹ گیا، اس آئینے میں اپنا اپا دیکھنا پڑتا تھا، اب وہ اپا دیکھنے کا اسباب بھی ختم ہو گیا، نہ تو آئینہ ہوگا نہ اپنا اپا نظر آئے گا، میں کیسا ہوں کیسا نہیں۔ اچھا ہوا، مخلوق سے نظر ہٹ گئی۔ چہرے پر نظر ڈالنا یہ بھی تو مخلوق ہی ہے، خالق تھوڑا ہی ہے۔ تو فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اچھا ہوا، آئینہ ٹوٹ گیا، یعنی خود بینی، خود ہی کو دیکھنے کا جو سبب تھا، ذریعہ تھا، وہ ختم ہو۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ خود بینی اور تکبر کی نحوست سے دل کی بصیرت میں فساد آ جاتا ہے۔ بصیرت کہتے ہیں دل کا دیکھنا، اور بصارت کہتے ہیں آنکھوں کا دیکھنا۔ تو آنکھوں سے بھی غلط دیکھتا ہے ایسا آدمی،
اور اس کا دل بھی صحیح غلط چلتا ہے، جس کا آدمی کے اندر خودی ہوگی اور تکبر بڑائی ہوگی، جس کی وجہ سے بصارت فاسد ہو جاتی ہے اور ایسا آدمی حق کو باطل، باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ نکاح ہوا نہیں، رشتہ ہوا ہے، رشتے کی بات چیت چل رہی ہے اور فون پر 1 گھنٹے 2 گھنٹے بات ہو رہی ہے نا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے بات ہو رہی ہیں، الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں، اور ملنے کے بھی وعدے ہو رہے ہیں اور ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور داؤ لگنے پر اس لڑکی کو لے کر گھمانے کے لیے بھی لے جا رہا ہے۔ کیوں؟ جیسا یہ ہے ایسے اس کے گھر والے بھی بے حیا ہیں، اس کے ساتھ بھیج رہے ہیں، گھمانے کے لیے لے جا رہا ہے، اور جا کر اپنا پہلے ہی ذائقہ چکھ رہا ہے کیسی ہے کیسی نہیں، اندر سے باہر سے۔ اب جب شادی رچ رہی ہے تو شادی کیا کر رہے ہو؟ یہ تو پہلے کر چکا، اب تک بدکاری کی، اب شادی کیا ہو؟ کار سجا رہے ہیں، یہ سجا رہے ہیں، وہ سجا رہے ہیں، وہ بھی انتظار میں ہے میرا چاہنے والا ملے گا مجھے، وہ بھی سوچ رہا ہے میری چاہنے والی ملے گی، لیکن شادی ہونے کے بعد جو خلل پڑا اور بیماری پیدا ہوئی دونوں میں کھٹ پٹ، پھر یاد آئے مولوی صاحب چینی پڑ دو، تعویذ دے دو، گھر والی جو ہے نیچے پیر رکھ ہی نہیں رہی زمین پہ، کیوں رکھے گی وہ تو نے بدکاریاں کر کر کے اس کو اپنے چکر میں ڈالا ہے، وہ دھوکہ کھا گئی تیرے ساتھ اور تو نے بھی دھوکہ کھایا اس کے ساتھ۔ عشق بازی کی شادیاں بہت کم پار اترتی۔ آج شادی ہوتی، ایک آدمی کے ہاں جوڑا بھیجا گیا نشانی میں، رشتے میں، تو انہوں نے کہا بھائی اس جوڑے کے لانے کی کیا ضرورت تھی، یہ زیور لانے کی کیا ضرورت تھی، اپنے گھر جا گئی تمہارے جب تم چاہے کچھ ہی پہنا ہی۔ وہ نہیں جی دیا کریں، نہیں دیا تو کریں، یہاں رکھا رہے گا، کون پہنے گا اسے، تم لڑکی کے لیے لائے ہو، اور جب تک نکاح نہ ہو نامحرم ہے، اور نامحرم کا تحفہ ہدیہ پہنانا استعمال کرنا حرام ہے۔ ہم یہ جوڑا کیسے پہنائیں اس کو؟ ایسے بھی ماں باپ تھے جو جوڑا بھی پہنانے کو تیار نہیں ہے، اس لیے یہاں رکھا رہے گا بے فائدہ، اپنے گھر پر استعمال کرو، اپنے گھر لے جا کے جو چاہے پہنانا۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ اس سے دل اندھا ہو گیا، جب اندھا ہو گیا یہ اس غلط کام کو حق سمجھ رہا ہے، باطل کو حق سمجھ رہا ہے۔ کیوں؟ دل بگڑا تو شکل بھی بگڑ گئی۔ اللہ والے اور مقبولان بارگاہ کے چہرے انور بدبختوں کو منحوس اور برے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگ نیک بخت ہیں یا بدبخت؟ بولو، بدبخت۔ اور ایسے بدبختوں کو اللہ والوں کے چہرے منحوس اور برے نظر آتے ہیں، اللہ والوں سے دور بھاگتے ہیں، اور اہل باطل کے چہرے ان کو محبوب اور منور معلوم ہوتے ہیں۔ وہ پردھان جی کے پاس جا کے بیٹھک بنائیں گے، وہ ایس پی صاحب سے تعلقات جوڑیں گے، وہاں بیٹھنا پسند کریں گے، وہ نیتاؤں کے پاس جانا پسند کریں گے، کافروں کی خوشامدیں کرنا پسند کریں گے، ان کو تحفے جا کر بھیجنا پسند کریں گے۔ عید کو اللہ والے کے پاس جانا سلام کرنا اس کو گوارا نہیں ہے نا، ہدیہ تحفہ اللہ والے کو جا کے دینا عید کے دن کہ ہم اللہ والوں کے دربار میں جائیں، ان کی دعائیں ملیں گی۔ ان کو دعا کی ضرورت نہیں ہے، انہیں تو نیتاؤں کو دعوت کھلانی ہے۔ نیتا آ رہے ہیں شیر پینے کے لیے، تو ایسا شخص منحوس ہے، بدبخت ہے، جس کو مقبولان کے اللہ کے مقبول بندوں کے چہرے تو منحوس نظر آتے ہیں اور اہل باطل کو پسند کرتا ہے اور ان کو اچھا سمجھتا ہے، اور ان کو اہل باطل کے چہرے محبوب اور منور معلوم ہوتے ہیں۔ اس بیماری میں مبتلا ہونے کا سبب کیا ہے کہ ان کا باطن تکبر اور اعراض ہوتا ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ان کے مسلسل کفر اور کفر پر ہمیشہ قائم رہنے کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ ان کا ارادہ حق کو قبول کرنے کا تھا ہی نہیں۔ کاندلے، ہمارے ہاں کاندلے میں حضرت کے ہاں مولانا افتخار صاحب کے ہاں عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے دادا سلام کرنے جایا کرتے تھے، حالانکہ بیت تو تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے، لیکن چونکہ وہاں ہر وقت کا واسطہ مطلب تھا وہی تھے وہاں آس پاس میں،
تو سلام کرنے جایا کرتے تھے، ہم مجھے ساتھ لے جایا کرتے، چھوٹے سے کو ساتھ لے جایا کرتے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جانا بند کر دیا تو ہمارے والد صاحب جانے لگے، لیکن مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو جا کے کیا وہاں جا کے وہ جو پکتا تھا شیر وغیرہ یا بریانی وغیرہ بھی ہوتی تھی بعض دفعہ، وہ آنے والے کھاتے رہتے تھے، سلام مصافحہ بھی ہو گیا اور کھانا مفت میں مل گیا۔ کھانے تو نہیں گئے، ہم تو اللہ والے سے دعا لینے گئے، لیکن اللہ والا جب دیکھے گا عید کے دن خوشی میں ہمارے پاس آئے ہیں سلام کرنے کے لیے تو دل خوش ہوگا کہ نہیں؟ اور جب دل خوش ہوگا دعا بغیر کہے نکلے گی یا نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، اس کی برکت تھی جو ہمارے دادا اور ہمارے والد انگلی پکڑ کے لے جایا کرتے، اس کی برکت تھی کہ عید کی نماز پڑھتے ہی میں یہاں سے جلال آباد جایا کرتا تھا، عید کی نماز پڑھتے ہی سلام کرنے حضرت کو جایا کرتا تھا، اور سلام کیا مصافحہ کیا، اچھا بھی ہمارے لیے دعا دی چلائے واپس، ہر عید کو جاتے تھے اس طرح۔ اس کے بعد وہاں سے پھر کاندلے جاتا تھا اپنے والد صاحب سے، دادا تھے جب تک ان کو ان سے پہلے ملتا، پھر والد صاحب سے ملتا، سلام کرتا۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ ہم نے دیکھا یہاں لوگ آنے لگے زیادہ تو ہم جا نہیں سکے عید کے دن، پھر عید سے اگلے دن جانے لگے، عید سے اگلے دن جانے لگے۔ ایک دفعہ ایسا گرا پھر کوئی مہمان آ گئے، شاید والد صاحب تھے یہاں کون تھے، مہمان آ گئے، اگلے دن بھی نہ جا سکا، تیسرے دن بھی نہ جا سکا، 4 روز ہو گئے۔ دل میں تڑپ بے چینی ہے کہ جلال آباد کیسے جاؤں، ان سے یہاں سے نمٹوں جب تو جاؤں، کس کے سپرد کروں۔ اب میں گیا، جب جا کے ملاقات کی تو حضرت نے کچھ نہیں فرمایا، کیونکہ عذر کی وجہ سے مبتلا تھا نا، تو کچھ نہیں فرمایا، شکایت نہیں کی۔ ایک آدمی بیچارے پتہ نہیں کہاں کے تھے، انہوں نے مصافحہ کرنے کے بعد 100 روپے نکال کے، اس زمانے میں اب سے تقریباً 35 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 35 36 37 سال کے ہو گئے ہوں، تو انہوں نے 100 روپے نکال کر، اب تو 500 کا نوٹ 50 کے درجے میں آ گیا نہیں تو بھائی 50 کے درجے میں آ گیا، اور 50 روپے 1 روپے کی جگہ پہنچ گیا، اور 1 روپیہ 0 بٹا سناٹا، دیکھو پوچھتا ہی ہے نا۔ اور ایک دور وہ تھا ہم نے بچپن میں دیکھا، 1 پیسہ ہے نا تانبے کا چلا کرتا تھا، ایک چھینکل پیسہ چلا کرتا تھا، ایک ڈبل پیسہ چلا کرتا، 3 طرح کے 1 پیسے تھے، 3 طرح کے، اور 1 پیسے میں کئی سودے آتے تھے دکان پہ، ایک زمانہ وہ تھا۔ اس نے 100 روپے حضرت کو ہدیے میں پیش فرمائے، حضرت نے ان کو لے کر ہاتھ پکڑ لیے اور لے کے دوسرے ہاتھ سے فرمایا، جمعہ، بار، اتوار، پیر، منگل، آج 5 دن کے بعد عید کا سلام ہو رہا ہے۔ ان سے کہا، مجھے نہیں کہا 4 دن بعد میں جا رہا ہوں، ان سے کہا کہ آج 1 2 3 5 دن کے کہا دن کون سے دن عید تھی، اور فرمایا آج 5ویں روز سلام ہو رہا ہے۔ اور شرمندہ، غلطی تھی نا، جب کوئی عذر نہیں تھا پھر کیوں نہ آئے؟ تو یوں محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نئی نئی شادی ہوتی ہے بھاگے سسرال جاتے ہو سلام کرنے کے لیے، اور اگر خیریت سے بیوی بھی وہیں ہو سسرال میں، پھر تو بھاگنا ضروری ہے۔ عید کی نماز پڑھتے سیدھا سسرال۔ اللہ والے کے پاس کیا رکھا ہے؟ ارے بے وقوف، اللہ والوں کے پاس اللہ ملتا ہے نا۔ تو وہ 100 روپے حضرت نے، اس نے کہا، شرمندہ سا ہو کے کہا، حضرت غلطی ہو گئی، حضرت غلطی ہو گئی۔ فرمایا بہت اچھا، بنجو کہہ کے اب وہ 100 روپے حضرت نے اپنے گلک میں رکھ لی، گلے میں رکھ لی۔ ان کے ساتھ جو دوسرا آیا تھا اس نے بھی دیکھا کہ حضرت نے اس سے لیے ہیں عید کا سلام، اور میں کچھ نہیں لایا، اور میں کچھ بھی نہیں، ان جلدی سے ہاتھ ٹٹول لائیوں اور نکال کر 100 روپے اس نے بھی، ساتھ والے نے بھی حضرت کو پیش کیا۔ حضرت نے دیکھا ان کی طرف کو، جانتے نہیں، تعلق نہیں ہے، مرید نہیں، ساتھ میں ان کے آیا ہے نا۔ تو یہ تو ہمارے سے پہلے لوٹ چکا ہے، ہم اسے لوٹ چکے ہیں، ہماری پارٹی میں آ چکا ہے، تم تو نئے نئے آئے ہو، ابھی سے ایک دم سے کیسے پھندی کھینچیں، سمجھ لینا، ابھی سے ایک دم پھندی کیسے کھینچیں۔ تو یہ میں آپ سے تشریح کر رہا ہوں اس بات کی۔ حضرت نے دیکھا او ہو، حضرت نے دیکھا او ہو، یوں کر کے حضرت نے وہ 100 روپے لے لیے
اور لے کر ان 100 روپے کو دل جوئی بھی تو کرنا ہے نا. اور یوں کہنا تم تو آج پہلے آئے ہو، واسطہ نہیں، مطلب نہیں، خام خواہ لے کے پیسہ لے لیا. حضرت کے اندر یہ بات خاص تھی، اللہ ہمیں بھی ان کی اطاعت نصیب فرمائے. تو فرمایا لے کر کے یہاں لگائے سینے پہ، 100 روپے کو یہاں لگایا. وہ دیکھ رہا ہے اس کے 100 روپے تو لیے، جو کون سا مرید ہے اس طرح لگائے سینے پہ، میرے 100 روپے تو بڑے محبت سے ادب سے لیے جا رہے ہیں، یہاں لگائے سینے پہ. اب وہ دیکھ رہا ہے، دل خوش ہو رہا ہوگا اس کا؟ نہیں ہو رہا. پھر یہاں لگائے پیشانی پہ ان کو اور لگائے رکھے. اس کے بعد آپ نے فرمایا تم نے مجھے دیے نا، جی خوش ہو گیا، اب میری طرف سے میں تمہیں دیتا ہوں، اب ان کو اپنی جیب میں رکھو، دعا کرتا ہوں اللہ برکت عطا فرمائے. مقصد تو لینا نہیں تھا، واپس کرنا تھا، اور واپس کرنے میں دل نہ ٹوٹے، اس کو آگے کو سمجھ آئے. ساری بات تو سوچنی تھی نا شیخ کو، اس لیے حضرت نے وہ 100 روپے واپس فرما دیے ان جیب میں. وہ تو گھر سے نیت کر کے آیا تھا، اس کی دیکھا دیکھی کی ہوئی ہے، یہ قبول نہیں فرمائے. سمجھ میں آ گئی عید کا سلام؟ تو یہ اللہ والوں کو سلام کرنے کون جائے گا؟ ان کے صحبت میں کون جائے گا؟ دیکھا ہم نے قصبے میں اپنے کاندلے میں فجر کی نماز کے بعد جامع مسجد میں ترجمہ کیا کرتے تھے حضرت مولانا افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. تو فجر کی نماز پڑھتی پورے قصبے میں سے ہر مسجدوں سے لوگ بھاگے محبت میں وہاں آیا کرتے تھے، حضرت کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، ترجمہ سنتے تھے قرآن شریف کا. بھر جاتی تھی، 200 250 300 آدمی ہوتے تھے مسجد میں، جامع مسجد میں. اور جب فارغ ہو جاتے تو بعض مسافہ کر کے جاتے، بعض نفل پڑھ کے چلے جاتے، اپنے کام پہ جانا تھا جن کو چلے جاتے. اسی طرح ہم نے جلال آباد دیکھا حضرت کے یہاں فجر کی نماز پڑھتی ہر محلوں سے لوگ آتے اور آ کر حضرت سے مسافہ کر کے جاتے اور اپنے اپنے کام پہ جب جاتے تھے. جن کے دل میں ہے اب بھی ہے، لیکن کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا. لیکن وہ اللہ والوں کے پاس جاتے تو تھے. وہ کاندلے ہم نے دیکھا ترجمہ سننے جاتے، بھاگے سے کہاں جاتے؟ ترجمے میں جا رہے، بڑے کھڑ کے ترجمے میں جا رہے. کہنا وہاں نہیں جانا کام پہ، ہاں ترجمے سے آ کے جاؤں گا، اشراق پڑھ کے جاؤ اور وہاں آ کے یوں نیت کر کے یوں بیٹھ گئے. بعد دفعہ خراٹے بھی شروع ہو گئے. تو برابر والا ہاتھ لگاتا، سو رہا یوں کہتا، ہاتھ لگاتا، سو نہیں رہا ہوں، سن رہا ہوں، آنکھ بند کر کے سن رہا ہوں. کانوں سے تو سننا، آنکھوں سے تھوڑے، یہ مطلب کہ سن رہا ہوں. تو پھر خراٹے انہوں نے پھر ہاتھ مارا، ارے سو رہا ہے، ہاتھ لگانا ہو جاگ جا. تو وہ پھر بھی کرا نہیں، یعنی سو نہیں رہا ہوں میں، تو بے فکر رہو، میں سو نہیں رہا ہوں، یہ مطلب یوں گردن ہلانے سے. اب جب دعا ہونے لگی وہ اب بھی یوں بیٹھا، مجھے پتہ ہی نہیں دعا ہو رہی کیا ہو رہی، یہ سن رہا تھا، یہ تو سن ہو رہا ہے نا. اب اس نے پھر ہاتھ لگایا تیسرے پر، دعا تو مانگ. اب تو مطلب یہ ہے نا کہ دعا مانگ لے. اب تو یہ مقصد نہیں ہاتھ لگانے کا کہ وہ سن رہا ہے، سو رہا. اب تیسری مرتبہ ہاتھ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ دعا تو مانگ لے. اب وہ کیا کریں گے؟ میں نہیں مانگتا. وہ سوتا ہوا بھی یوں سوچ رہا کہ یہ یوں کہہ رہا سو رہا کیا. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں سو نہیں رہا ہوں، اور سو رہا ہے، سن نہیں رہا. اسے کچھ پتہ نہیں دعا ہو رہی کیا ہو رہا ہے. ایک دن حضرت جی نے کہا تھا کہ میرے بولتے یہاں ترجمہ کرتے 25 سال ہو گئے اور میرے مغز کے بال بھی اڑ گئے. وہاں مطالعہ کروں پھر آ کے یہاں سناؤں، میرے مغز کے بال بھی اڑ گئے، مگر ان کاندلے والوں کو کچھ بھی ہوش نہیں آئی، انہیں کچھ پتہ نہیں کیا کہا میں نے، کیا نہیں کہا. یوں کہا کرتے ان کاندلے والوں کو کچھ بھی سمجھ نہ آئی. ورنہ ایسے عالم جن کا علم اس دریا تھا، ان کے مجلس میں بیٹھ کر تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے کتنی حدیثیں یاد ہوتا. آئی سمجھ میں؟ کچھ نہیں آئی. کہاں سے آئی وہ دعا جو ابھی آپ نے سنی تھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دیجیے، ہے نا، اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرمائیے، اور باطل کا باطل ہونا، گندے چیز کا گندا ہونا ہمیں دکھا دیجیے، اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. جب دل بگڑتا ہے تو پھر دلدل میں آدمی پھنستا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے. اب آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے.